ممتاز علمی شخصیت حضور قبلہ پیر خواجہ زبان الحسن چشتی دامت برکات العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ شہید غلام حسین رحمت اللہ علیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ گلبری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے۔ جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، تیری گفتگو ہے، تیری جستجو ہے، تیری گفتگو ہے، تیری جستجو ہے۔ جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جمال خدا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ اللہ یا علی، یا علی خلیل، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ تیرے در کو مسکین حسن کیوں کر چھوڑے،
تیرے در کو مسکین حسن کیوں کر چھوڑے، غلامی تیری مجھ کو تو کے گلو ہے، غلامی تیری مجھ کو تو کے گلو ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ سبحان اللہ۔ تقریر ہو، تحریر ہو، تفسیر ہو، قرآن ہو، پہلے اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، لیکن حمد ایسی ہے کہ محمد سے خالی نہیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو یاد رکھیں، جیسے توحید سرکار سے خالی نہیں، ایسے سرکار توحید سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تو کہتے ہیں تقریر ختم ہو گئی، میرا جی چاہتا تھا تقریر نہ کروں، سنتا رہوں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ کوئی جگہ چھوڑی ہے نعت خان ہے جس پر بولا جائے؟ کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ مظہر العجائب کی بات ہو گئی، امام الشرق اور غرب کی بات ہو گئی، کس پر بولا جائے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کس پر بولا جائے۔ بس میرے جی میں خیال آیا، بولنا شروع تو کر، میرے جی میں خیال آیا تو بولنا شروع تو کر۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں بولوں گا اور بول لوں گا تو پکی بات ہے تو نہیں بول سکتا، پکی بات ہے تو نہیں بول سکتا۔ اور اگر تو کہے کہ جس بول پر بولنا ہے وہ خود بولے گا تو پھر بولنے گا۔ جب بات ان کی ہے تو پکی بات ہے کہ بات میں بات ہوگی۔ جب بات ان کی ہے تو پکی بات ہے، بات میں بات ہوگی۔ اگر ہم اپنی بات کریں گے تو پھر تو ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ لفظ الحمدللہ پر بولا جائے، یہ حمد ہو جائے گی۔ ورفعنا لک ذکرک پر بولا جائے، یہ سرکار کی نعت ہو جائے۔ جب ان دو بات کی بات ہو جائے گی تو آگے تو خود بخود بات ہو جائے گی۔ ہم تو ویسے بے حد ہیں، اور آج تک کوئی آدمی حمد بیان کر بھی نہیں سکا، شاعر ہو یا کوئی کسی کام کا لکھاری ہو، آج تک کوئی حمد بیان نہیں کر سکا۔ اس نے احسان فرمایا، اس نے کیا کہ تو میری حمد بیان کر سکتا ہے، میں اپنی حمد تجھے بتا دیتا ہوں، کیا صرف زبان سے ایک لفظ نکال، الحمدللہ، بس حمد کا حق ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو اور میری حمد بیان کرے،
تو حد میں بے حد، تو حد میں بے حد، حد والا بے حد کی کیا بات کرے گا؟ اسی لیے آج تک کوئی حمد بیان نہیں کر سکا، لیکن اس نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اس نے اپنی حمد کو ہماری زبان سے ادا کروایا اور حق ادا کر دیا۔ کیا؟ الحمدللہ، سب تعریفوں کا مالک اللہ۔ جب اس نے کہا سب تعریفوں کا مالک اللہ، سب تک تو ہماری رسائی نہیں، سب تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن رسائی نہیں ہے لفظ اس نے عطا تو فرما دیا۔ اس نے کہا تو کہہ، بس تو کہہ دے، کیا؟ سب تعریفوں کا مالک اللہ۔ پنجاب کے رہنے والا ہوں، تھوڑی تھوڑی سی رہتی بات جس کر لوں۔ تیری ذات دا انت نہ پاتوں، تیری ذات کی گہرائی کو نہ پا سکا۔ فرید بول رہے ہیں، تیری ذات دا انت نہ پاتوں، آخر بیٹھوں ہاں، تیری ذات دا انت نہ پاتوں، تیری ذات کی گہرائی کو نہ پا سکا، آخر بیٹھوں ہاں، مدتوں بیت گئی، بڑی مدت گزر گئی مگر تیری گہرائی کو نہ پا سکا۔ کہاں پاؤں، کہاں پاؤں، کہاں پاؤں یار، بتلی موس تے فیسا غورس، کر کر سوچ وچار، کھوج سراغ نہ پایا پتا، آخر بیٹھے ہاں۔ غوث کتب سب مرسل، غوث کتب سب مرسل، رو رو کرن منادی، لا یدرک الابصار، لا یدرک الابصار، کوئی بصر تو ہے ہی نہیں جو تجھے دیکھ پائے۔ کون کون؟ کتب، غوث، کہاں پاؤں، کہاں پاؤں، کہاں پاؤں یار، بتلی موس تے فیسا غورس، کر کر سوچ وچار، کھوج سراغ نہ پایا پتا، آخر بیٹھے ہار، غوث کتب سب مرسل، رو رو کرن منادی، لا یدرک الابصار، آنکھ فرید نمانا بھولا، تو وچ کون قطار، فریدہ تو کون سی قطار میں ہے کہ تو اس کی بات کرتا ہے۔ سود کی اٹی لے کر جا رہی تھی، کتڑی لے کر جا رہی تھی، دھاگے دھاگے سود کے لے کر جا رہی تھی۔ پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں، اسے بک رہا ہے، اسے خریدنے جا رہی ہے، تجھے معلوم نہیں، اسے بک رہا ہے۔ اس نے کہا وہ تو روپوں میں، چاندیوں میں، سونے میں تولا جائے گا، جس سود کے دھاگے سے تجھے کیسے ملے گا؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں۔ اس نے کہا خاموش رہے، معلوم ہے نہیں ملے گا، مجھے معلوم ہے نہیں ملے گا، خریدار میں شمار تو ہونے دے، خریدار میں مجھے شمار تو ہونے دے، جہاں خریدار کھڑے ہوں گے میں بھی وہاں کھڑی ہوں گی اور کہوں گی میں بھی لینے آئی ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہے نہیں ملے گا، یہ تو پکی بات ہے نہیں ملے گا، اگر وہ مل جائے پھر تو وہ حد میں ٹھہرا، اگر وہ مل جائے پھر تو وہ حد میں ٹھہرا۔ میرا جی چاہتا ہے ایک بات کہہ دوں،
صوفی کے دل میں خلش پیدا ہوئی. 100 سال میں زندہ رہا, 200 سال زندہ رہا, تو نہیں ملا. اگر تو مجھے زندگی دے دیتا تو تجھے پا لیتا. ہم تھکنے والے نہیں. تو راہ نورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو راہ نورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول. چلتا رہے چلتا رہے, 2 اور قدم چل جا, 2 اور قدم چل جا. اٹھ اٹھ اور سنبھل جا, دید کی دید میں جل جا. 2 اور قدم چل جا. یہ تو معلوم ہے, یہ تو معلوم ہے, لیکن عاشق کے دل میں یہ خلش ہے. اوئے اوئے میں مر گیا, اسرائیل آ گیا روح کھینچنے کے لیے. اگر زندہ رہتا تو تجھے پا تو لیتا, پکی بات تھی, تجھے پا لیتا. اللہ نے کہا اچھا تیری یہ خلش ہے, سن میں تجھے پھر اٹھاؤں گا, قبر میں پھر اٹھاؤں گا, اور ایسا اٹھاؤں گا پھر یہ نہیں کہ 2 سال 5 سال 1000 سال ارب سال خرب سال نہیں, لامتناہی زندگی دے دوں گا. لامتناہی زندگی دے دوں گا اور کہوں گا اب مجھے پا لے, اب مجھے پا لے. اور آدمی پھر دوڑتا رہے گا دوڑتا رہے گا دوڑتا رہے گا, مگر انتہا نہیں آئی. کیوں؟ محدود جو ہوا, لامتناہی جو ہوا, اس لیے اس کی حمد بھی لامتناہی ہے. میں بھی اس کی حمد بیان نہیں کر سکتا, بس یہ کہوں گا میں اس کام سے بھی عاجز ہوں. بعد حمد کے بے شمار صلاۃ و سلام اس ذات پر جس نے اپنی حمد میں یہ بتایا الحمدللہ, بے حد ٹھہرا, لامتناہی ٹھہرا. جو لامتناہی ٹھہرا, جو بے حد ٹھہرا, اس نے کہا محبوب تیرے ذکر کو میں نے تیرے لیے بلند کیا. کس نے بلند کیا؟ میں نے, آپ نے, جبرائیل نے, کسی نبی نے, کسی رسول نے نہیں. اس نے کہا جس کی حد نہیں, جس کی. ایک مثال دوں گا. لوگ کہتے ہیں یار کیسی بات کر دی, محمد کو خدا سے بڑھا دیا. کہتے ہیں لوگ یہ کیسے عاشق ہیں, جب حضور کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو خدا سے بڑھا دیتے ہیں. تو میں ان کو کہوں گا پہلے خدا کی حد تو دکھائیں, کہاں سے بڑھ گیا. پہلے خدا کی حد دیکھو. میرا ہاتھ دیکھیں, یہ انگلی بڑی ہے, حد ہے, بڑی تو ہے مگر حد ہے. اب یہ انگلی اس کی حد ہے مگر یہ اس سے نیچے ہے. اگر میں اسے بڑھاؤں اور اس حد کو کراس کر جائے تو سارا آدمی کہیں گے کہ یہ انگلی بڑھ گئی. لیکن جب اس کی حد بھی نہ ہو, بڑے کی حد بھی نہ ہو, اس کی حد بھی نہ ہو, پھر اس کو بڑھایا جائے, آپ کتنا بڑھائیں گے, کتنا بڑھائیں گے, کتنا بڑھائیں گے. یاد رکھیں جتنا بڑھاتے جائیں گے, جتنا بڑھاتے جائیں گے, اتنی اس ذات کی سمجھ آئے گی, اس لامتناہی کی سمجھ آئے گی. اگر آپ اس کو نہ بڑھائیں گے تو یاد رکھیں اس کی سمجھ نہیں آئے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اسی لیے تو ہم بڑھاتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. ارے نہیں, اپنا عرفان بڑھاتے ہیں, اس کو نہیں بڑھاتے.
کس کو بڑھا رہے ہیں؟ جس کے بارے اس نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ تو کیا بڑھائے گا جس نے لامتناہی نے بڑھا دیا؟ کتنا بڑھا دیا؟ اب تو جتنا بڑھائے گا ورفعنا لک ذکرک، اب تو کیا بڑھائے گا؟ معلوم ہوا جیسے حمد سے تو قاصر ہے، اسی طرح ریاست، اسی طرح رسالت بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اب ایک بات کروں گا اور وہ یہ کروں گا کہ باتیں چل رہی تھی، جو پہلا آپ نے شعر پڑھا اس میں بات بھی یہی تھی۔ ایک آپ نے لفظ بولا عجائب، مظہر ابھی تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ عجائب کسے کہتے ہیں؟ اچھا، عجائب کی بات نہیں کرتے، کیوں؟ کہ عجائب جمع کی بات ہے، عجب واحد کی بات ہے۔ جب واحد کی بات نہ ہو سکے گی تو جمع کی کیا بات ہوگی؟ عجائب جو ہے وہ تو جمع ہے نا، بہت سارے عجب، بہت سارے عجائب۔ اور لفظ کیا تھا؟ مظہر۔ لفظ کیا تھا؟ مظہر۔ کہاں سے نکل آیا؟ یہ ہماری ترباش کے ساتھ رہتے ہیں، پتہ نہیں حیدرآباد میں کہاں سے آ گئے۔ مظہر، اب مظہر کہتے ہیں ظاہر۔ کیا؟ عجائب، عجب نہیں، عجائب۔ کہاں سے؟ علی سے۔ علی سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو عجائب میں شمار ہیں، لیکن عجائب جمع ہے۔ ہم عجائب کا کیا ذکر کریں گے؟ اگر عجائب کا ذکر کریں گے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم صرف عجب کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں کھانا کھا رہا ہوں، حاجی گلشن الہی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کھانا ہم نے پکایا ہے کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں عجب ہے۔ کیا کہتا ہوں؟ عجب ہے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں کیسا ہے؟ میں کہ اگر سمجھ میں آتا کہ بڑا لذیذ ہے تو سمجھاتا، جو چیز سمجھ نہ آ سکے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ عجب ہے۔ اس بات کو کسی اور طریقے سے دیکھیں، میں نے لقمہ زبان میں رکھا اور کہا بڑا لذیذ ہے، بڑا ٹیسٹ ہے۔ ساتھ والے نے بتایا ذرا تشریح کر دیجئے کیسا ہے، تشریح کر دیجئے کہ کیسا ہے۔ اب میں تشریح نہیں کر سکتا، بس یہ کہوں گا یار بڑا لذیذ ہے، یار بڑا لذیذ ہے۔ اس نے کہا بتائیں تو صحیح کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ صرف یہ کہوں گا یہ عجب لذت ہے، عجب، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں باخبر ہوں لے ایک لقمہ تو لے۔ لیکن یہاں ایک اور بات کروں گا، کیا لقمہ تو وہ لے لے گا، اگر اسے بخار ہے اور معدے میں گرمی ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، آپ بتائیں وہ عجب سے واقف ہوگا یا نہ ہوگا؟ بیماری بڑھ جائے گی۔
وہ کہے گا یہ تو کڑوا ہے، یہ تو کڑوا ہے، تو میں کیا کہوں گا اچھا کڑوا ہے، اچھا یہ بوتل لے، وہ ایک گھونٹ پی گا، وہ کہے گا یہ تو کڑوی ہے، اچھا چینی کا ایک چمچہ ہے، جب وہ چینی ڈالے گا کہے گا چینی کڑوی ہے۔ ارے بھائی کبھی چینی بھی کڑوی ہوا کرتی ہے، جا تم معدے کا علاج کر، کسی ڈاکٹر کے پاس جا، وہ تجھے تیرا علاج کرے گا، جب تک علاج نہیں ہو سکتا تیرا ذائقہ درست نہیں ہو سکتا اور تیرے منہ سے یہ لفظ نکل نہیں سکتا کہ عجب ہے۔ یار باتیں کر رہا ہوں، سارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، معلوم ہوا کچھ لطف آ رہا ہے، عجب کی سمجھ نہیں آ رہی مگر عجب کیف تو آ رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے، میرا جی چاہتا ہے جس کا لقب ہو شرق اور غرب کا لقب ہو امام المشارق، صرف مشرق کا امام کہہ دینا تھا، مشرقوں کا امام، جتنے مشرق ہیں۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں مشرق ایک نہیں، مشرق بے شمار ہیں۔ اگر مشرق ایک ہوتی تو قرآن کہتا رب المشرق کہتا ہے، اس نے کہا رب المشرقین، جتنے مشرق ہیں سب کو پالنے والا خود خدا کی ذات، اور جو پالتا ہے اور وہاں جو موجود ہے وہ خدا ہے، اور اس کا گواہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں محمد رسول اللہ شاہد ہے مگر وہاں کا امام جو ہے وہ حضرات سنیے، جو مشرق کا امام ہو وہ کس طرف رخ کرے گا؟ جو مشرق کی طرف کھڑا ہو رخ کس طرف کرے گا؟ اور جو مغرب کا بھی امام ہو، ہائے 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 ہائے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ادھر کا امام ہے ادھر کا امام ہے، ادھر کا امام ہے ادھر کا امام ہے، کیوں؟ اس لیے جب اس نے کہہ دیا، کس نے؟ جس کی شان میں اس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس نے کہہ دیا جتنے عالم ہیں سب کے لیے یہ رحمت ہے۔ عالم کا وہ رحمت ہے جہاں سے سورج نکلے اور جہاں ڈوبے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے تو اس کا امام علی ہے۔ پھر عجیب سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ مشرق ایک نہیں مشرق کئی ہیں، اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ مشرق کی طرف آدمی چل پڑے، پیدل نہ، سائیکل پر نہ، کار پر نہ، جہاز پر، اور جہاز بھی وہ جو کھربوں سال خراب نہ ہو اور کھربوں سال اس کا ایندھن ختم نہ ہو اور کھربوں سال آدمی بھی زندہ رہے، اڑاتا رہے جہاز، اڑاتا رہے، اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے، مشرق نہیں آئے گی، مشرق نہیں آئے گی۔ اور کون سی مشرق نہیں آئے گی؟ جو ایک ہے،
رب المشرقین کی بات نہیں، رب المشرق۔ قرآن نے کہا رب المشرقین، کئی مشرقوں کو پالتا ہوں، مشرق تو پھر ایک نہ ہوئی۔ جہاں تک تیرے دماغ کی رسائی ہے وہاں تک تو آج تک تو پہنچ نہیں سکا۔ وہ تو ایک مشرق تھی اور کئی مشرق ہیں، اور ہر مشرق کا امام ہے۔ خدا جانے وہاں کیا ہے۔ اگر سمجھ آ جاتی تو سمجھ آ جاتی، سمجھ نہیں آئی تو کیا کہیں گے؟ عجائب، عجب ہے۔ صوم صلات عجب، یہ تو پھر اور دریا نکل پڑے گا۔ اسی طرح مغرب کی بات ہے، اور مشرق اور مغرب کا ذکر جو ہوا، کیوں ہوا؟ یاد رکھیں، اس لیے ہوا کہ آدمیوں کو بتا دیا جائے، کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے سب کا امام ہے۔ یہ لقب اس لیے ہے، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے اس سے بڑھ کر بات کی۔ کیوں؟ کہ مشرق تو کئی ہیں، مغرب کئی ہیں، جہاں تک ہماری رسائی نہیں وہاں تک کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات کرتا ہوں، ایک عجیب سی، جو میرے مورے سے اعلیٰ ہیں، خواجہ غلام حسن شہید، غلام حسین شہید نہ، خواجہ غلام حسن شہید، وہ خلیفہ ہیں حضرت حافظ محمد جمال اللہ سرکار کے۔ حضرت حافظ جمال اللہ سرکار خلیفہ ہیں خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حافظ محمد جمال اللہ سرکار نے آج سے 200 سال پہلے ایک بات کی۔ کیا؟ انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک سورج ہے، سورج ایک نہیں ہے، سورج بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، مگر اس سورج سے وہ بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ ان کی کرنیں اسی رفتار سے زمین کی طرف روانہ ہیں، پہنچی یہاں اس لیے نہیں کہ وہ بہت دور ہے، زمین بہت دور ہے، سورج کئی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں تک سمجھ آئی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو سنیں، پھر جب سورج کئی ہیں تو پھر تو کئی سورج نکلتے ہوں گے، لیکن اتنا اس کا دور گردش ہے، اس کی اتنی دور گردش ہے کہ اس کی دھوپ یہاں نہیں پہنچی، ابھی وہ ابھرا، کرنیں چھوٹی، ابھی کرنیں یہاں پہنچی نہیں، وہ ڈوب گیا۔ وہ مشرق ٹھہری، وہ مغرب ٹھہری، اور اس کا امام علی ٹھہرا۔ کیوں؟ کہ مشرق جمع کا لفظ لقب میں آیا ہے اور مغرب جمع کا لفظ آیا ہے، تو علی کا کیا مقام ہوگا؟ اور مجھے کہنے دیجئے، ایک اور طریقے سے کہوں گا، کیا محبت بھری بات ہے، سورج کی کرنیں تو یہ نہیں پہنچی، لیکن جمال اللہ کی نظر تو پہنچی ہے، ایک ولی کی نظر تو پہنچی ہے۔ یہ تو 200 سال کے بعد آج سائنسدان نے کہا کہ سورج ایک نہیں، کئی سورج ہیں لیکن اس سے بہت دور ہے۔ یہ 200 سال کے بعد سائنسدان نے یہ بات آج بتائی، لیکن انہوں نے 2 سال پہلے بتائی۔ لیکن میں کہوں گا کتنی تیزی سے سورج کی کرن ادھر آ رہی ہے، مگر اس سے کتنی تیز نظر ہوگی جو وہاں پہنچی۔ اسی لیے اللہ نے کہا عالمین، عالمین کا لفظ کہا کہ تمام جتنے جہان ہیں سب کے لیے وہ رحمت ہے اور یہ سب کا امام ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا
کہ یہ امام ہے، خدا جانے ہم کیوں نہیں مانتے؟ قرآن سے ثابت ہوا۔ اور یاد رکھیں آپ دنیا میں کوئی ایک ولی ڈھونڈ لائیں جس کا تعلق علی کے ساتھ نہ ہو، کوئی ایک ڈھونڈ کر لائیں، نہیں ملے گا۔ قادریوں کا بادشاہ، سہروردیوں کا بادشاہ، چشتیوں کا بادشاہ اور جتنے نقش بندی حضرات ہیں، سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی اور صدیق دونوں ایسے ہیں، دونوں ایسے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ کہوں گا، چینی تو میٹھی ہے، چینی تو میٹھی ہے، مگر زبان کڑوی ہے۔ کیوں؟ معدے میں بخار ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کڑواہٹ ختم ہو جائے تو جا کس کے پاس؟ کسی حکیم کے پاس۔ شعر پڑھتا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ قسم خدا دی، قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب۔ بات بھی عجب کی ہو رہی تھی۔ قسم خدا دی، قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب، نفسی خلق، جو نفس کی عادت ہے، نفسی خلق ہے توڑے غالب، تجھ پر نفسی خلطیں جو ہیں، برائی جو خلطیں ہیں وہ تجھ پر غالب ہیں۔ پر مایوس نہ تھی میں طالبہ تو پریشان نہ ہو، کیوں؟ پیر مغاں ہے خاص طبیب، پیر مغاں ہے خاص طبیب، سول سرجن ہے، ذرا جا تو صحیح اس کے پاس۔ اب تجھے شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اب تم سمجھ آ گئی نا، جو بات سمجھ آ جائے تو دوسری مطلب جلدی سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ بے سمجھ ہے۔ ضرور سمجھ آئے گی۔ قسم خدا دی، قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب، نفسی خلط ہے توڑے غالب، پر مایوس نہ تھی میں طالب، پیر مغاں ہے خاص طبیب۔ اپنے پیر کے در پر جا، پھر تجھے یہ عجائب خبریں ملیں گی، اور ایسی عجب خبر ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گا اور تجھے ماننا پڑے گا۔ اور میں یہ کہوں گا، قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔ علی کا نام کس نے رکھا؟ علی خدا نے کیا کہا؟ میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا۔ خدا نے محمد رسول اللہ کو کہا کہ بلند کیا۔ اب محمد نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ بلند ہے۔ جب تو سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ بہت بلند اور اس نے کہا یہ بلند، جب اس کی حد نہ ٹھہری تو محمد کی کیا حد نظر آئے گی؟ تو جب تجھے محمد کی حد نظر نہیں آتی اور اس نے کہا میں نے اسے بلند کیا، محمد نے کہا، بلکہ میرا جی چاہتا ہے میں اور طرح کہوں، بلند کرنا خدا کی سنت تھا۔ بلند کرنا خدا کی سنت، اور محمد نے وہ سنت ادا کی اور علی کو کہا کہ تو علی۔ محبت کی بات یہ کہ میں نے کل کی تھی، اور ہماری محبت جو ہے وہ مصنوعی نہیں، ایسے بنا کر ہم باتیں نہیں کرتے، حقیقت کی بات ہے اور عجیب سی بات ہے، اور بات بھی عجیب ہو رہی ہے اور بات بھی عجب پر ہو رہی ہے۔
جہاں سرکار کی پیدائش ہوئی، حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، جہاں حضرت علی کی پیدائش ہوئی، ہمارے سردار ہیں، اسی جگہ طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے۔ کبھی تو نے سوچا؟ لفظ سخت کہہ رہا ہوں، وہ کوئی زچہ بچہ والی جگہ تھی؟ وہ کوئی بچے پیدا کرنے والی جگہ تھی؟ اور خدا کے گھر بیٹا ہوا، یہ جھوٹ تو نہیں ہے، خدا کے گھر بیٹا ہوا ہے، کعبے کے اندر ہوا، خدا کا گھر ہے، اور محمد کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا۔ اور کیا کہوں، اور کیا کہوں، اور کیا کہوں، اور کیا کہوں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہا، بات تو صحیح کر رہا ہوں نا۔ تجھے کیوں خوشی نہیں آتی؟ تو قادری نہیں ہے، تو چشتی نہیں ہے، تو سہروردی نہیں ہے، بات بھی تیری کرتا ہوں اور تو پریشان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر عجیب سی بات ہے، پیدا تو ہو گئے، اٹھایا ہوا ہے، باہر جا رہے ہیں، آگے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا چچی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہے بڑا خوبصورت، مگر آنکھیں نہیں کھولتا، ہے بڑا خوبصورت مگر آنکھیں نہیں کھولتا۔ اب عجیب سی بات ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہو، آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں، چلو بچہ جو ہے چلیے انہیں بند کرو، بچہ جو ہے، لیکن جب سرکار نے کہا نا چچی ذرا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا میں دیکھتا ہوں، آگے چہرہ کیا، جیسے چہرہ کیا علی نے آنکھ کھول دی۔ زندہ باد زندہ کی جماعت میں بیٹھا ہوں، زندہ کی جماعت میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ذکر کرنے سے شعور آتا ہے، یہ بھی شعور ہے جس شعور کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے جب آنکھیں کھولی، اس وقت تو بچہ تھا، یہ آنکھیں بند ہیں، اب یہ جوان ہو گیا ہے، آنکھیں جو کھول دی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اور میں یہ بات کہوں گا، اس کو کیسے معلوم تھا اب کعبہ ہے آنکھیں بند رکھنی ہے، اب کعبے کا بھی کعبہ ہے آنکھیں کھول دینی ہے۔ معلوم ہوا کوئی ظاہر کی آنکھ اور ہوا کرتی ہے اور باطن کی کوئی آنکھ اور ہوا کرتی ہے۔ آنکھیں کھول دینی تھی کعبے میں۔ تمام علماء نے کہا 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، 20 درجے بلند ہوتے ہیں، تو نے آنکھ اگر کھول دی تو درجے بلند ہو جاتے، کعبے کی زیارت ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ درجہ کم ہے، کوئی اور درجہ ہے۔ تھوڑی سی گفتگو اور کر رہا ہوں،
اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سمجھ آئے گی. بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا حضرت چلے کیا کرنے, میرا بچہ پیدا ہوا ہے, بھئی کرنا کیا ہے, ذرا اسے گھٹی لگا دیں. گھٹی لگا دیں, گھٹی کہتے ہیں آپ. بچے کو جا کر اس نے گھٹی لگائی. جب گھٹی لگا دی, بچہ جوان ہوا. اور جس کا بیٹا تھا اس کا تو خون تھا نا, اس کی عادات کم تھی, خون کی عادات کم تھی اور گھٹی کی عادات غالب تھی. گھٹی کی عادات غالب تھی اور لوگوں نے کہا جی گھٹی کا اثر ہے, تو جس کی گھٹی لگائی تھی وہ بھی ایسے کرتا تھا. اب میں یہ کہوں گا گھٹی کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک گھٹی وجود رکھتی ہے, ایک گھٹی کثافت رکھتی ہے, اور ایک گھٹی لطافت رکھتی ہے. وہ لطیف ہے. اگر میری بات کی سمجھ آئے تو میں کچھ بات کو کھول رہا ہوں. جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کی آنکھوں سے نظریں نکل رہی ہیں, سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. جب سارے مجھے دیکھ رہے ہیں تو نظر سے دیکھ رہے ہیں. جب نظر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر وہ نظر ہے تو نکل رہی ہے. آپ کے اندر وہ نظر ہے تو نکل رہی ہے. اسی نظر نے کبھی اندر بھی دیکھا ہے, اسی نظر نے کبھی اندر بھی دیکھا ہے.